الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك أصابعه وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساکن۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ آج کی اس باوقار مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عبد الواحد صاحب قاسمی مدظلہ العالی، ناظم اعلیٰ مدرسہ کاشف العلوم بھگوتی پور، اور ہم سب کے بہت ہی محترم کرم فرما بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی مدظلہ العالی، جن کی سرکردگی میں جامعہ مقصوم العلوم نسواں ماشاء اللہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا ہے، وہ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی میری ملاقات بہت دنوں کے بعد اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے کتاب بیل رکھنے والے مرحوم حاجی نصیب اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جن کے نام پر یہ جامعہ نسواں مقصوم العلوم ہے، مرحومہ حجن مقصوم، ان کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ ان کی آغوش میں جنم لینے والے
کئی صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے سے الحاج شفیق احمد خان صاحب سے ابھی عشاء کی نماز کے بعد بہت دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی۔ میں نے حضرت حاجی صاحب سے صرف ان کی دلجوئی کے لیے نہیں، حقیقت واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ حاجی صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والدین کو جو یہ دولت دی ہے اور انہوں نے جامعہ نسواں مقصوم العلوم قائم کر کے بھگوتی پور، چھوٹا بھگوتی پور، مہولیہ، اس کے علاوہ اطراف کے گاؤں کی بچیوں کی جو تعلیم اور تربیت کا نظام برپا کیا ہے، یہ ان کے لیے ہی نہیں، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا، برکت کا، دنیا میں فلاح و بہبود کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خود الحاج شفیق احمد خان صاحب کا رخ اس وقت الحمدللہ میرے دوستو بہت ہی زیادہ دینی اور مذہبی ہو گیا ہے۔ میری ان کی ملاقات اتفاق سے، میں صوبے مہاراشٹر کے ضلع اکولا کے سفر پہ تھا، وہاں ایک بڑا ادارہ مدرسۃ البنات کے نام سے چلتا ہے، اس ادارے کو چلانے والی ایک خاتون ہے سائرہ آپا یا سارا آپا۔ اتنا بڑا نظام ہے وہ، جتنا بڑا ہمارا یہ گاؤں ہے اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے، اور وہ خاتون اس نظام کو اتنی طاقت کے ساتھ، اتنے استحکام کے ساتھ لے کر کے چلتی ہیں کہ میرے دوستو سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ایک خاتون ہو کر کے اتنا بڑا نظام برپا کر دیا انہوں نے۔ بچیوں کا ایک بڑا ادارہ، اور پھر اس کے ساتھ ان کی اسکولی تعلیم کا نظم و نسق، ان کے لیے بڑا ہاسٹل اور ایک میڈیکل کالج بھی وہ چلا رہی ہیں، سربراہی وہی کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے ہی اس گاؤں میں آ کر کے مقصوم العلوم قائم کرنے والے ہمارے مرحوم حاجی نصیب اللہ خان مرحوم کی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائی، اور انہوں نے ہی ہمیں آپا فاطمہ جیسی معلمہ اور مربیہ فراہم کیا۔ آج 25 سال کے عرصے سے فاطمہ آپا یا حضرت مولانا محمد شاہد صاحب مرحوم کے زمانے میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد حاجی شفیق احمد صاحب کی سربراہی میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے اثرات میرے دوستو ہماری اس پوری آبادی کے اوپر بلکہ اطراف کے اوپر ہم اور آپ اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب، میں تو اسے بچیوں کا اس علاقے میں ام المدارس کہتا ہوں۔ اس ادارے نے ہی بچیوں کو اس لائق بنایا کہ وہ جہاں کہیں بھی گئی اپنے سسرال میں، انہوں نے وہاں بھی اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹے بڑے کئی ادارے بچیوں کے وجود میں آئے تو اس کا سبب اور اس کا ذریعہ یہ مقصوم العلوم بنا ہے۔ اس کا فیض آج چار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے، ملک کے چپے چپے میں جا رہا ہے، اس گاؤں کا بھی میرے دوستو شہرہ ہو رہا ہے، اور مرحومین کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے یہ خیر اور برکت کا باعث ہے۔ کوئی محنت کے لیے قدم تو بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی راستے اور اسباب فراہم کرتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔
میرے کلمے کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غرغرہ بلند کرنے کے لیے، روئے زمین کے انسانوں کو توحید و رسالت سے واقف کرانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا پر انسانیت کو ڈالنے کے لیے جو بندے میرے راستے میں اترتے ہیں تو چاہے طوفان بھی آئے اس سے وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ اللہ کی تائید اور اس کی نصرت ایسا شامل حال ہوتی ہے کہ باطل اور طاغوتی طاقتیں ان کے سامنے پاس پاس ہو جاتی ہیں، تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر جاتی ہیں، لیکن عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی بغیر کسی ریا نمود اور نمائش کے جو بندے کھڑے ہوتے ہیں اس کام کو لے کر کے، اللہ تبارک و تعالی ان کی تائید اور نصرت کرتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ جو ادارے، یہ جو مکاتب چل رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کیا پڑھا رہی ہے ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر وہ آخرت کے لیے نہیں، دنیا کی انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد چیزیں وجود میں لا رہے ہیں، یقیناً ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آج اگر یہ مائک بنانے والوں نے مائک نہ بنایا ہوتا تو ہمیں کتنا زور سے بولنا پڑتا، پھر بھی آواز اتنی کشش کے ساتھ آپ کے سماعت اور آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ پنکھے بنائے انہوں نے، کولر بنائے انہوں نے، فریج بنائے انہوں نے، اے سی بنائی انہوں نے، نہ جانے کتنے اسباب میرے دوستو تعیش کے، راحت اور آرام کے سائنسی دنیا نے ایجاد کیے۔ یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو اس میدان کے اندر بھی آگے بڑھائیں۔ یہ ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، سب سے پہلے اور بنیادی کام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات کے شکل میں بحیثیت مومن ہم سب کے ہاتھ لگا ہے، میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی اس نہج پر تعلیم اور تربیت کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ دنیا کا تعیش، دنیا کی راحت اور دنیا کے آرام، دنیا ختم ہوگی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جو لامتناہی ہے، اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس زندگی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اسباب آسائش اسی دنیا کے اندر اگر جمع کر کے پہنچیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں محمود العاقبت سمجھے جائیں گے، ورنہ مردود کر کے ہمیں بھی دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم اپنی بھی خبر لیتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے دوستو، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ ایمان کے بعد دنیا ان کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتی تھی۔ دنیا کی ان کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی تھی۔ انہیں حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں مجاہدات سے گزرنا پڑا، انہیں مشقتیں جھیلنی پڑی، انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑی، اور کیسی کیسی مصیبت ایمان کے لیے اٹھانی پڑی۔ میرے دوستو، آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو ٹکے میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے ایمان کا چند ٹکوں کے اوپر سودا کرنے لگیں گے۔ نماز جا رہی ہے، جانے دیا جائے گا، اپنی تجارت،
اپنی معیشت، اپنی کھیتی باڑی، اپنا کاروبار، اپنے لوگوں میں گپ شپ کرنے کا مزاج یہ عام ہو جائے گا. نماز کی کوئی اہمیت ان کے دلوں کے اندر باقی نہیں رہ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں کے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر جو بندہ اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا، صبر کرے گا، استقامت کا پہاڑ بن کر کے لوگ تمسخر کریں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا، لیکن ان تمام مذاق اور تمسخر کو وہ نظر انداز کر کے دین کے کاموں کے اندر وہ مشغول اور مصروف رہے گا. اسے نماز سے محبت ہوگی، اسے دین کا ہر کام عزیز اور پیارا ہوگا. وہ دنیا کے ٹھٹھے کو بالکل اپنی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ انسانیت کے اوپر آئے گا، دینداروں کا لوگ مذاق اڑاتے پھریں گے، علماء کرام کا مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جبکہ یہ علماء میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جیسے بھی ہیں ہر زمانے کے اندر ان کی فکروں کے اندر جہاں بانی رہی ہے، ملت کی باغبانی رہی ہے. انہوں نے ہی ہمیشہ اسلام کے اجڑتے ہوئے گلشن کی آبیاری کا کام کیا ہے اور کیسی کیسی باطل اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. لیکن مذہب اسلام کے اندر ایک ذرہ کے برابر کوئی کمی آ جائے علماء کرام نے کبھی برداشت نہیں کیا. ان کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ میرے دوستو ہمیشہ رہنمایانہ کردار ادا کرتا رہا. کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ جانتے ہیں ایک طرف صحابہ کرام پر، صحابیات پر، دل و جان سے چاہنے والے جان نثاروں پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت پر باتفاق رائے بٹھا دیا گیا، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شادی ہے گاؤں میں اور بچی کی شادی ہے. میں نے معذرت بھی کی تھی لیکن گاؤں کے محبت کرنے والے احباب نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب وہ رواج نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ جاتے ہیں تو جانے سے ایک دن پہلے آپ کی تقریر ہو جاتی ہے. میں نے کہا بہت مختصر انداز میں انشاءاللہ بات کہہ کر کے مکمل کر لی جائے گی. اور ہم میرے دوستو آج کی اس مجلس کے چونکہ جو کار پرداز لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے کل کے دولہے جناب محمد ذیشان صاحب نے. ان کے اوپر کھانے پینے کی ذمہ داری ان علماء کرام کی ڈالی گئی. ہم اس شادی کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں، کل جو ہوگی اس کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں. اللہ خوب اطمینان کے ساتھ اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ذیشان کے والد مرحوم جو ہم سب کے بیچ آج نہیں ہیں، مرحوم طفیل احمد، ان کے دادا جان ذیشان کے مرحوم شفیق احمد، حاجی عزیز احمد، ان سب کے بارے میں اور اسی طرح جتنے بھی کئی لوگ اس دنیا سے چند مہینوں کے اندر جا چکے. ہمارے بڑے والد مرحوم مجیب اللہ صاحب چلے گئے، ہماری ممانی رخصت، اور بھی بہت سارے لوگ، مولانا حفیظ اللہ صاحب چلے گئے. یہ گاؤں بڑا اللہ کا فضل ہے، دینداری کے بارے میں بڑا مشہور رہ چکا ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا، یہ مرکز تھا حضرت مولانا، کسی زمانے میں تبلیغی جماعت کا مرکز رہ چکا ہے. اور ہر زمانے کے اندر اللہ نے اس گاؤں کو
کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو اور لوگوں سے اس کو ممتاز رکھتے ہیں، لیکن جب کبھی کانوں میں یہ بات ٹکراتی ہے کہ ہمارا نوجوان رات بھر جاگتا ہے اور 8 بجے 10 بجے دن تک سوتا رہتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے محترم چچا انوار الحق صاحب نے بتایا کہ ذرا نوجوانوں کے بارے میں بات کیجئے۔ میں بھی سونے والا آدمی ہوں، میں خود سو جاتا ہوں تو آج بھی بدنام ہوں اس سلسلے میں۔ کبھی کبھی میرے بزرگ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب یہ کہتے ہیں بھائی جاؤ دیکھو وہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ سو جاتا ہوں تو لمبی نیند آ جاتی ہے مجھ کو بھی، لیکن سونا کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم جو آپ اذان کے اندر سنتے ہیں فجر میں، اس میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی نیند بھی بہتر ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر نیند سے بیدار ہو کر کے نماز میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ ناجائز چیز نہیں ہے، امر مباح ہے، اور اگر بدن کو سو کر کے راحت نہیں پہنچائی جائے گی تو پھر چاق و چوبند ہو کر کے رکوع سجدے قیام اور قعود، نماز کے ارکان نماز کے آداب کس طرح سے انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن سونے کا اور جاگنے کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے عشاء کے بعد جاگنے کو، قصہ گوئی کی محفلیں سجانے کو، گپ شپ کرنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر یا دینی کتب کی پڑھائی کے نام پر کوئی مجلس منعقد ہوئی ہو، اس میں بیٹھنے کی قال اللہ اور قال الرسول کی عشاء کے بعد اجازت ہے، باقی گپ شپ کرنے کی عشاء کے بعد اجازت نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، حدیث کی روشنی میں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ اپنی نوجوانی کو تباہ اور برباد مت کرو، آپ ملت کا اثاثہ ہیں، ملت کا سرمایہ ہیں، آپ اپنے ان بزرگوں کی لاج ہیں جن کا نام لے کر کے آج لوگ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس گاؤں کی عظمتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ ایسے علماء پیدا ہوئے، ایسے صلحاء پیدا ہوئے، ایسے صوفیاء کرام پیدا ہوئے، ایسے دعات اور مبلغین نے اس بھگوتی پور کی سرزمین سے جنم لیا ہے جن کا نام بڑی عظمتوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج اگر اسی گاؤں کا نوجوان 12 بجے رات تک میرے دوستو صرف گپ شپ کی مجلس سجانے کے لیے جاگتا ہے اور صبح تڑکے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے اور تھوڑا بہت اپنی جسمانی ورزش کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کے بجائے 8 بجے 10 بجے تک میری طرح سے سوتا ہے تو میرے دوستو یہ گاؤں کے لیے سوہان روح ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے سب سے یہ کہیں گے کہ آپ اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیجیے، سونے کا وقت طے کیجیے، کھانے کا وقت طے کیجیے، کاروبار اور تجارت کا وقت طے کیجیے۔ جب آپ وقت طے کر کے کام کریں گے، کام وہی ہوگا جو آج آپ کر رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ آپ کے کاموں میں مزید برکت پیدا ہوگی اگر آپ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور وقت کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے کام کو انجام دیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا اس بات کو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے بچیوں کو سنوارنے کے لیے بھی نظام برپا کیا۔ ہم بانیین کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اسی طرح اس گاؤں کے تمام لوگوں نے مل کر کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، بلکہ اس میں بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ایک اچھا نظام کاشف العلوم کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اور موقر اساتذہ، ماہر اساتذہ، ٹھوس استعداد رکھنے والے
اساتذہ کرام کی قیادت میں ماشاء اللہ یہ کام ہو رہا. آپ نے دیکھا کتنی بہترین نظامت فرما رہے ہیں ہمارے حضرت. اور مولانا جو ہمارے درسی ساتھی ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں. آپ نے دیکھ کتنی محنت سے کس دن تک مولانا یہ سالم بھائی نے پڑھایا, کچھ دن تک معراج بھائی نے پڑھایا. ماشاءاللہ سب اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں. اور یہاں پر صباحی مسائی جو یہ مدرسہ چل رہا ہے, مکتب چل رہا ہے, اس کا فیض تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہاں چند لمحے کے لیے جو قرآن اور سنت کا غلغلہ بلند ہوتا ہے, اس پوری آبادی کے لیے وہ باعث رحمت اور برکت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی توتلی زبان میں آ کر کے قرآن سیکھتے ہیں, استاذ کی نگرانی میں سیکھتے ہیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو بندہ قرآن کو فر پوری مہارت اور روانی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ تو نیکوکار لوگوں اور فرشتوں کے ساتھ گویا کہ ان کے چمگٹے میں رہتا ہے. والذی یتتعتع وہو شاق علیہ لہ اجران. اور جو بندہ جو بچہ توتلی زبان میں قرآن کو پڑھتا ہے, ابھی قرآن پڑھنے کی مہارت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے, وہ قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے, ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہے, روانی کے ساتھ پڑھنے پر اسے قدرت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں مایوس مت ہونا, اس کام میں لگے رہنا. میں اپنے ان بڑوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے چچا سے, دادا تایا سے, اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن کو نہیں سیکھ سکے اب تک تو اب سیکھیے. ہر گھر کے اندر کوئی بچی عالمہ ہے, کوئی بچی حفظ کر رہی ہے, کوئی بچی قرآن کو مہارت کے ساتھ ہر گھر میں جامعہ نسواں کے فیض سے پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر قدرت رکھتی ہے. آپ اپنی بچیوں کو لے کر کے بیٹھیے اور اپنا قرآن درست کیجیے. مرد حضرات بھی ان علماء کرام کے سامنے آ کر کے بیٹھے. عمر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن سیکھنے کے راستے میں آڑے نہیں آنا چاہیے. آج اٹک اٹک کر کے آپ پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ فر پڑھنے والے کی بنسبت اسے دوہرے اجر سے نوازتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کی نورانیت کی وجہ سے, اور دوسرے جو اٹکنے کی مشقت وہ برداشت کر رہا ہے, اس مشقت پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو دو چند کر دیتے ہیں, بڑھا کر کے دے دیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اسی کلام نے اس روئے زمین کے رخ کو موڑ کر کے رکھ دیا. یہ دنیا جو آوارگی کا, فساد کا, تباہی اور بربادی کا اڈا بن چکی تھی, باہر اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے. آج اگر انسانیت, آج اگر امن و امان, آج اگر پیار اور محبت, آج اگر ایثار و وفا اور قربانی کے جذبات میرے دوستوں انسانیت کے قلوب میں انگڑائیاں لے رہے ہیں, تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ قرآن کا کرشمہ ہے جو فخر موجودات, تاجدار مدینہ, ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. اور آپ نے اسی قرآن کو اپنی سیرت کے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کے رخ کو تبدیل کر دیا. وہ انسانیت جو بھٹک کر کے جہنم کے راستے پر لگ چکی تھی اور اپنے خالق و مالک کا نام تک فراموش کر چکی تھی, ایمان ٹمٹماتے چراغ کی مانند اس روئے زمین کے اوپر باقی رہ گیا تھا, اس نے آ کر کے یکایک پوری دنیا کو اپنی میرے دوستوں نورانی کرنوں سے پھر سے جگمگا دیا, روشنی بکھیر دی.
اس لیے قرآن سے اور قرآن کی تعلیمات سے ہمارا رشتہ، ہمارے بچوں کا، جگر گوشوں کا، نونہالوں کا، بچیوں کا، بچوں کا رشتہ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو میرے دوستو ہم نہ دنیا کی سرخروئی پا سکتے ہیں اور نہ آخرت کے اندر کامیابی کا میرے دوستو ہمارے اندر کوئی جذبہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے کلام سے جڑو۔ میں نے سماجی عنوان پر کچھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت کا تعلق خواتین اسلام سے، بلکہ تمام تر خواتین سے ہے۔ قرآن تو کسی ایک طبقے کے یا ایک مذہب کے نمائندوں کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن تو ساری انسانیت کے لیے میرے دوستو آئین ہے، دستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو باتیں پسند ہیں اور جو باتیں ناپسند ہیں قرآن کے اندر سب کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اور پیغمبر کو بھیج کر کے قرآن کی میرے دوستو عمل کرنے کی ساری مشق لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے یہی تو پوچھا گیا تھا کہ ذرا بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا اسوہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، جو الفاظ کی شکل میں قرآن میں احکام پڑھتے ہو، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا سارا چرچا قرآن کریم کی شکل میں جو موجود ہے، آپ علیہ السلام نے عملی زندگی کے اندر اسی کو کر کے دکھایا ہے۔ اگر قرآن الفاظ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو کارنامہ ہے، وہی تو قرآن کریم کی عملی مشق ہے۔ اسی ترتیب کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری انسانیت کو لانے کے لیے ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت کہہ کر کے اخرجت للناس، کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم پیغمبر آخر الزمان کی امت ہو، بہترین امت ہو۔ تم صرف اپنے کھانے پینے اور اسباب راحت و آرام فراہم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، کم کھاؤ کم پہنو، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسانیت کے بیچ میں دوڑو، دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ، خود بھاگو اللہ کی طرف اور لوگوں کو بھی اسی دوڑ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرو۔ سابقوا الی الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اخرجت للناس، تمہیں تو ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے نشانہ بناؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب رسالت و نبوت پر فائز کیا گیا تو سب سے پہلے اپنے ماتحتوں کو میرے دوستو اللہ سے واقف کرانے کا ذمہ دار بنایا گیا، اور پھر ساری انسانیت کے آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ساری انسانیت کے بیچ میں کام کرنے کے لیے اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ باتیں جو کرنے کی ہے جب انسانیت کرے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، بشارت سنائیے، اور اگر ناپاک نامناسب گندے بےہودہ فساد کے کاموں میں انسانیت لگ جائے تو آپ کھل کر کے نذیر بن جائیے، ڈرانے کا کام کیجئے۔ ساری انسانیت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھر سے اگر ہر ذمہ دار فرد آج یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں خود انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا، اسلام کے ایک ایک رکن کی پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کروں گا، جب رمضان آئے گا تو بیڑی پیتے ہوئے، ہوٹل بازی کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے نظر نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے
اس میں جو فاضل ہے ضروریات سے، ہم اس مال میں زکوٰۃ پورے اہتمام کے ساتھ نکالیں گے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کی چنگاری اپنے قلب کے اندر روشن کریں گے، دین کی ایک ایک بات کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو پیوست کریں گے۔ ہم زراعت اور کاشتکاری سنت کے مطابق کریں گے، ہم کبھی دغا بازی، جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لیں گے۔ ہم تجارت کے میدان میں ہیں یا ہم ملازمت کے میدان میں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، پیغمبر کا اسوہ، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت ہر جگہ پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں سلیقہ دیا ہے، ہمارے پاس تو سارا میٹیریل زندگی گزارنے کا قرآن اور سنت کی روشنی میں موجود ہے، ہم اس سے الگ ہو کر کے اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے دوستو ہمارا حوصلہ ایک مومنانہ شان کے حساب سے ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی گھر اگر خوشحال ہو سکتا ہے، سرسبز و شاداب نظر آ سکتا ہے، تو وہ کیسے نظر آئے گا؟ جب گھر کی خواتین اور مرد حضرات دونوں کی سوچ میں، تخیلات میں، ان کے تصورات میں یکسانیت اور اجتماعیت ہو۔ گھر برباد کیوں ہوتا ہے؟ گھر برباد اس لیے ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کے اندر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اندن رہتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ارے بڑے بھی کر چکے ہیں، چھوٹے بھی اسی روش کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی تو ہماری انہی اچھی بری عادتوں کو دیکھ کر کے متاثر ہوتی ہیں۔ بندوں کے، بچوں کے لوہے دل کے اوپر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اچھی یا بری، اس کے اثرات ان کے دلوں کے اوپر نقش ہوتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکیدی احکام صادر فرمائے ہیں۔ ایک خاتون، اسے پوری زندگی اپنی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ بچپن میں ماں باپ نے اس کی پرورش کی، تو آپ آج وہ جوان ہو کر کے کسی کے یہاں بیاہ کر کے آئی ہے، تو اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صنف نازک بنت حوا بنایا ہے، اور نسل انسانی کا جو پروڈکٹ ہے وہ تمہاری کوکھ میں تیار ہوتا ہے۔ تم اپنی کوکھ کو پاکیزہ رکھو، رزق حلال کا استعمال کرنا یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تم جھوٹ مت بولو، راست بازی، سچائی، امانت داری، دیانت داری، تقوی، طہارت، نماز، تلاوت، تمہارا سروکار اگر ان باتوں سے رہے گا تو تمہاری کوکھ میں پلنے والا جو بچہ ہے اس کے اوپر ان نیک کاموں کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر تم نے حرام کاری سے اجتناب نہیں کیا، حرام غذاؤں سے اپنا پیٹ بھرا، موبائل کی اسکرین کے اوپر فلمیں، ناچ گانے اور باتیں سننے کا اگر تم کاروبار حمل کے زمانے میں کرو گی تو اس کے برے اثرات تمہارے بچے کے اوپر پڑیں گے، اور پھر کوکھ سے جنم دینے کے بعد اس بچے کو تم اپنے دودھ کی دھار سے اس حلال یا حرام کا، نجاست، نحوست، طہارت اور پاکیزگی کا اثر تم اپنے بچوں اور جگر گوشوں کے اندر منتقل کرتی ہو۔ اس لیے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں کوکھ میں آنے سے پہلے بھی بچے کے، اور کوکھ میں آنے اور پیدا ہونے کے بعد بھی خواتین کو بہت زیادہ محتاط ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے دوست،
اگر انہوں نے تقویٰ، تقدس، طہارت اور پاکیزگی کا مظاہرہ کیا تو میرے دوستو بچے کے لوح دل پر تقویٰ اور تقدس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر انہوں نے اپنی زندگی کو نہیں سنبھالا تو بچے کے اوپر بھی وہ اثرات یقینی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دودھ کی دھار کے ساتھ یا تو اچھائی اپنے بچے میں منتقل کرتی ہے یا برائی اپنے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے۔ یہ ماں بن گئی 2 سال تک بچے کو، تو اسی لیے تو ماں کا درجہ بھی میرے دوستوں بہت بڑا ہے۔ ماں کا درجہ بھی باپ کی بنسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ دوبارہ یہی جملہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر یہی جملہ سہبارہ اس نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے، تب آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ کیوں؟ ماں 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں تنہا بچے کی دیکھ بھال کا بیڑا اٹھاتی ہے۔ جب وہ باپ کے صلب سے منتقل ہو کر کے رحم مادر کے اندر علوق پاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے پوری مدت حمل تنہا عورت اس بچے کو سنبھالتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ بیچاری بخار میں تڑپ رہی ہے، اس کے باوجود ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میں تگڑی دوا دوں گا تو حمل کے اوپر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ وہ بخار کو جھیل لینا تو گوارا کرتی ہے، لیکن بچے کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے، اس کی ممتا کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ گوارا نہیں ہوتا ہے۔ وہ گرم دوا استعمال نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو درد سہو اس کو اٹھتا ہے، جس کے بارے میں طبی دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ ایسا درد ہوتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے کہ اس درد سے تو انسان کی چیخ نہیں روح نکل جانی چاہیے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ درد سہ کو عورت جھیل جاتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، وہ درد تنہا مانے اٹھا۔ پھر اس کے بعد پوری مدت رضاعت، دودھ پلانے کا کام یہ کون کرتا ہے؟ یہی خواتین کرتی ہیں، یہی مائیں کرتی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے ان ماں کا بلکہ طبقہ نسواں کا احترام ہونا چاہیے، اور اسی احترام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوج ثریا تک پہنچا دیا تھا، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے خواتین اسلام کی کیا قیمت اور قدر تھی میرے دوستوں؟ وہ تاریخ اور داستان اگر پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا تو بچی کے پیدا ہونے کے بعد پوری اہانت کے ساتھ توہین اور رسوائی کو جھیلتے ہوئے آدمی اس کو رکھ لیتا تھا، زندہ رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ باشعور ہوتی تھی اس کی یہ قیمت ہوتی تھی کہ چمڑے کا لباس پہنا کر کے میدانوں میں اور جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کے بعد آ کر اپنا قصہ سناتے ہیں کہ بچے کی پیدائش زمانے جاہلیت میں باعث شرم و عار بنی ہوئی تھی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
کسی کے یہاں جب بچی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو جانتے ہیں وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا. ابھی محفل کی رونق بنا ہوا تھا, وہ ہنس رہا تھا کھلکھلا کر, کہاں ذات تھی اس کے ہنسنے کی وجہ سے وہ مجلس. لیکن جیسے ہی یہ پتہ دیا گیا کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی, پورا منہ پچک کر کے بالکل کالا اور سیاہ پڑ جاتا تھا. پھر وہ یا تو توہین برداشت کرے, جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی وہ ماتم کرنا شروع کرتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک بچی کے بارے میں آ کر کے ایک باپ نے ساری داستان سنائی. میرے دوستو وہ سنیے, کیا تھی حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کے سلسلے میں اس دنیا کی صورتحال, سوچ اور فکر. وہ آ کر کے کہتے ہیں حضور میری بیوی حاملہ تھی اور میں سفر پر نکل گیا تھا. سفر سے واپسی کے بعد میں نے پوچھا آ کر کے کہ کیا ہوا. اس نے صاف صاف بتا دیا کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور چونکہ اس معاشرے میں بچیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اس لیے میں نے اسی وقت اس کو مار ڈالا تھا. حالانکہ انہوں نے توریہ سے کام لیا, ایک طرح سے جھوٹ بولا. بچی پیدا ہوئی تھی, بچی کو لے جا کر کے اس کی خالہ کے یہاں پرورش کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ باپ کو اگر یہ پتا چلا کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اسے دیکھتے ہی وہ مار ڈالے گا, وہ برداشت نہیں کرے گا. معزز ہے نا, قوم کا سردار آدمی ہے نا, کسی معزز کے یہاں کوئی بچی جنم لے لے اور وہ زندہ بچ جائے, یہ تو مکے کا معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مزاج شوہر کا معلوم تھا, اس لیے خالہ کے یہاں بچی کو پرورش کے لیے چھوڑ دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ بچی جب باشعور ہوئی تو آنے جانے لگی گھر پہ, اور وہ اپنے باپ سے گھل مل کر کے اچھی اچھی باتیں کرتی تھی, اس کے کندھے پر سوار ہوتی تھی. بچیاں تو ہوتی ہیں پھول, ان سے باپ کو کھیلنے میں یقیناً فطری طور پر مزہ آ رہا ہے, تو بہت مانوس ہو گیا باپ اس سے. جب دیکھا بیوی نے کہ اب تو یہ خوب مانوس ہو گیا ہے اور اس کی محبت اور الفت اس کے دل کے اندر رچ بس گئی ہے, تو موقع کو غنیمت جان کر کے ایک دن بتا دیا. وہ خود حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, میری بیوی نے مجھے بتا دیا کہ یہ تو آپ ہی کے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے. یہ سننا تھا کہ میرا چہرہ بدل گیا, میں برافروختہ ہوا. بیوی کو میں نے ڈانٹ پڑائی, پھٹکار لگائی کہ کیوں تو نے مجھ سے اس دن جھوٹ بولا تھا جب میں سفر سے واپسی پر تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا, کیا ہوا. تو نے کیوں بتایا کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو مار کر کے دفن کر دیا. آج یہ قصہ کیوں بتا رہی ہے؟ لیکن میں نے ڈانٹ پلانے کے بعد بھی جب صبر نہیں ہوا تو پھاوڑا لیا اور چپکے سے اس بچی کو لے کر کے جنگل کی طرف آبادی سے بہت دور لے جا کر کے میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا. نیت تو میری تھی کہ اب اس کو دفن کرنا ہے. گڈھا کھودنا میں نے شروع کیا. دوپہر تھی, دھوپ سے سایہ کرنے کے لیے کبھی وہ میرے سر کے اوپر اپنا دامن ڈال دیتی تھی. گرد و غبار اگر میرے چہرے اور پیشانی پر پڑتے تھے, دھول اڑتی تھی کھودنے کی وجہ سے, تو وہ اپنے دامن سے میرے گرد و غبار کو جھاڑ رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی, ابو جان آپ کو پسینہ ہو رہا ہے, لائیے میں پوچھ دوں. آپ کے اوپر گرد و غبار اٹی ہے, لائیے میں صاف کر دوں. بچی اتنے پیار کا اظہار کر رہی تھی, لیکن میرے دل کی سختی ان ساری باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی. یہاں تک کہ میں نے گڈھا کھودا
اور اس گڈھے کو کھود کر کے میں نے اس میں بچی کو ڈال کر کے منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی. وہ چیخ رہی تھی, رو رہی تھی, کہہ رہی تھی ابا جان آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے یہ واقعہ سن کر کے زاروں قطار آپ رو رہے ہیں. میرے دوستو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ کہہ رہے تھے کیا اس کے باوجود میری مغفرت کا سامان ہو سکتا. حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. تم نے غلطی تو بہت بڑی کی ہے. یہ جرم اور یہ پاپ ناقابل برداشت ہے. اس روئے زمین کے اوپر کسی زندہ انسان کو دفن کیا جائے. مارنے کے بہت سارے طریقے تھے لیکن ایسا سخت طریقہ تم نے اپنایا ناقابل معافی. لیکن چونکہ اس وقت تم جاہلیت اور کفر و شرک کی لعنت میں مبتلا تھے, اسلام جب کسی زندگی کے اندر آتا ہے تو سابقہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بالکل بھسم کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا پاپ ہے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد سنیے کہ جس باپ نے 2 بچیوں کی پرورش کی, پروان چڑھایا, ان کی دینی اور مذہبی تعلیم اور تربیت کی, اور پھر کسی جوڑے کے ساتھ اس کا ہاتھ دے دیا, تو یہ جانتے ہیں باپ کے لیے سفارشی بن کر کے قیامت کے دن آئے. جن 2 بھائیوں نے جن بھائیوں نے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کی پرورش کا سامان کیا, یہ بہنیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی, ڈھال بن جائیں گی. بچیوں کو آپ معمولی سمجھتے ہیں, اور ماں کو تو کیا فرمایا حضور نے, الجنت تحت اقدام امہات. جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تم بہت بڑے داعی ہو, مبلغ ہو, عالم ہو, تاجر ہو, مفسر ہو, ماں باپ کو خوش رکھنے کا کام سب سے پہلے کیا کرو. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کو ہر مرحلے کے اندر پروان چڑھانے کا کام کیا. اور اب بیویوں کے بارے میں سنیے ہمارا رویہ ہماری بیویوں کے بارے میں کتنا سخت رہتا ہے. باہر کی دنیا میں تو ہم ہنستے کھیلتے دوستوں کے ساتھ مسکراتے نظر آتے ہیں, لیکن جب گھر میں پہنچتے ہیں, ابھی کل پرسوں مولانا حلیم اللہ صاحب ان کی ضد پر بیان کر رہے تھے کہ اتنی ضدی باز بیویاں ہوتی ہیں کہ جو شوہر کہے گا وہ بات تو بالکل نہیں ماننی. ایک بیوی اور شوہر کا بالکل اسی طرح کا معاملہ تھا, اور بارش خوب ہوئی تھی, سیلاب گاؤں تک آیا ہوا تھا, ندی بالکل چڑھی ہوئی تھی. ہمارا گاؤں تو ماشاءاللہ ندی کے ساحل پر بسا ہوا ہے, ہم اس کا نظارہ کرتے رہتے ہیں. جب باڑھ آتی ہے تو ہمارے گھر پہ آ کر کے وہ ٹکراتی ہے, بوسہ لیتی رہتی ہے. تو خوب بڑی ہوئی تھی ندی, اور بیوی کا جو میکا تھا وہ ندی کے اس پار تھا. اب شوہر ڈرا کہ یہ تو بار بار بغیر پوچھے میکے چلی جایا کرتی ہے, اگر خدا نخواستہ چڑھی ہوئی ندی ہے, اس میں اگر اس نے جانے کی کوشش کی تو پیار بہت کرتا تھا, محبت بہت کرتا تھا, کہیں گئی تو مر نہ جائے, ڈوب نہ جائے. اس لیے بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ تم بار بار اپنے میکے میں جاتی ہو, دیکھو جب تک یہ ندی گھٹ نہیں جاتی ہے تب تک جانے کی کوئی سوچنا بھی مت. بس شوہر نے کہہ دیا اب تو جانا ہی جانا ہے, کہہ دیا ابھی آپ بالکل اسی وقت میں جا رہی. اب بیچارہ گھبرایا. اب اس نے کہا کہ دیکھو اگر جا ہی رہی ہو تو بچانے کی دوسری تدبیر سوچ رہا ہے, بھینس لے کر مت جانا, اور اگر بھینس لے بھی جانا تو اس کی دم پکڑ کر کے مت جانا. جانتے ہو کیوں کہا؟ کیونکہ جب وہ بھینس پر اس کی دم پکڑ کر کے جائے گی تو ندی پار کر جائے گی, پھر وہ زندہ سلامت پہنچ جائے گی اپنے میکے میں. یہ سوچ کر کے شوہر نے کہا, تو اس نے کہا کہ اب تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی, یعنی بھینس لے کر کے ہی جاؤں گی. بہت اچھا, وہی تو سوچ ہی رہا تھا. چل پڑ. جب دیکھا کہ بیچ دھار میں پہنچی ہے تو بیچارے کے ذہن سے اب تو حواس باختہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی آدمی,
اس نے کہہ دیا کہ دیکھو کہیں تم بھینس کی تم چھوڑ مت دینا. آواز کان میں آئی نہیں کہ چھوڑ دیا اس نے تم, اور پھر بہ گئی, ڈوب گئی. شوہر سے اتنی زیادہ اسے پرخاش, شوہر کی بات سے اس کو اتنا بیر کہ وہ دھار میں ہے, اس کے باوجود شوہر کی بات ماننے کو تیار نہیں. اس نے کہا دم مت چھوڑنا, تو دم چھوڑ دی. جب دم چھوڑ دیا تو اب یہ تلاش کرنے نکلا. اور تلاش کس طرف کر رہا ہے؟ جس طرف بہاؤ ہے اس طرف نہیں دیکھ رہا ہے, الٹا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا بھائی کتنے پاگل آدمی ہو تم, کتنے احمق ہو, تمہاری بیوی پانی کے بہاؤ کی طرف بہ کر کے جائے گی, تم الٹا جا رہے ہو دیکھنے کے لیے. کہا نہیں, زندگی میں اس نے کوئی سیدھا کام کیا ہی نہیں ہے, اس لیے آج وہ بہ رہی ہوگی تو الٹا ہی بہ رہی ہوگی. تو بیویاں اتنی ضدی بھی ہوا کرتی ہیں میرے دوستوں. بیویوں کو اپنے شوہر کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے, اور اسے اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے ہم وقت اس حدیث کی بنیاد پر تیار رہنا چاہیے. خندہ پیشانی کے ساتھ شوہر سے پیش آنا چاہیے. مودت اور محبت اگر نچھاور کرنی ہے تو شوہر کے اوپر نچھاور کرنی چاہیے. کیا حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو غیر اللہ کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں. اتنا بڑا مقام, لیکن غیر اللہ کی میرے دوستو عبادت کا مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دنیا کی تمام طاقتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کو توحید کے مٹانے کے لیے میرے دوستو کیسی کیسی کوششیں کی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جس طرح سے شرک کو مسترد کیا تھا, آپ کے چاہنے اور ماننے والوں نے ہر زمانے کے اندر شرک کو مسترد کیا ہے. ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر آج بھی مسلمان عمل پیرا ہے, جمع ہے, اور اسی توحید کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر, خلقی طور پر اعضاء اور جوارح مردوں کے مضبوط بنائے. وہ پھاوڑا چلاتا ہے, وہ تمہیں خوراک اور پوشاک, تمہاری راحت اور آسائش کا سامان فراہم کرنے کے لیے, اپنے بال بچوں کی, اہل و عیال کی پرورش کے لیے دھوپ میں جاتا ہے, کھیت جوتتا ہے, ٹھیلے لگاتا ہے, کیلے بیچتا ہے, محنت اور مزدوری کرتا ہے. وہ آ کر کے شام میں تمہارے پاس تمہاری کڑوی کسیلی سنے گا تو اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی. وہ انفاق اور خرچ تمہارا سنبھالتا ہے, تمام بچوں کی پرورش اور راحت کا سامان اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر شوہر ہر بات میرے دوستوں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ اس شوہر کا حق ہے. لیکن شوہروں کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی نجی مجلسوں میں جس طرح وہ کہتے اور ٹھٹھے ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں, جب اپنے گھر میں آئے تو باغ اور شیر بن کر کے نہ آیا کریں. بچوں کے ساتھ آپ دوستی کر کے ان کی تعلیم اور تربیت کرو, ورنہ وہ تو دوستی کریں گے کہیں اوباشوں سے, بدمعاشوں سے جا کر کے انہوں نے دل لگا لیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تو پھر تمہاری نسل برباد ہو کر کے رہ جائے گی. اپنے بچوں کے ساتھ باپ کو ہمیشہ نرم رویہ اپنا کر کے ان کی تعدیب, تربیت اور تہذیب کا کام کرنا چاہیے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ, عطیہ, بخشش اور انعام نہیں دیا
جتنا کہ اس نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام. تو تعلیم کیسے ہوگی؟ ہمیشہ چی بجے بھی ہو کر کے، پیشانی پر سلوٹے ڈال کر کے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کا کام کیجئے. آپ ہنستے مسکراتے اگر اپنی اولاد سے پیش نہیں آئیں گے تو ہنسنے والے اوباشوں کے پاس جائیں گے اور خود بھی اپنی زندگی برباد کریں گے. تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بھی وبال جان بن جائیں گے اور محشر میں بھی اللہ پوچھے گا ہم نے اولاد کی یہ امانت تمہارے سپرد کی تھی، تم نے اس کی کیا تادیب اور تعلیم کی تھی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی ماؤں اور بہنوں سے محبت کا، احترام کا، اکرام کا اور اعزاز کا معاملہ کرنا چاہیے. یہی مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اپنی اگر تم صفائی پیش کرنا چاہتے ہو تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے لوگوں سے پوچھا معیار کیا ہے؟ پھر آپ ہی نے خود بتایا کہ جس کی بیوی، جس کی گھر والی، جس کے گھر کی عورتیں جس کے بارے میں یہ شہادت دے دیں، گواہی دے دیں کہ میرا شوہر اچھا ہے، وہ راستبان ہے، وہ سچا ہے، وہ نیک ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم اچھے ہو. اور اگر دنیا بھر کے لوگ تمہیں اچھا کہتا پھریں لیکن تمہارے گھر کی عورتیں تم کو اچھا نہیں کہتی ہیں تو پھر دنیا والے سرٹیفکیٹ دیتے رہیں، تمہیں شریعت اسلام کے اندر نیکوکار اور اچھا برتاؤ کرنے والا انسان نہیں کہا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نزدیک بہترین لوگ ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک روا رکھنا پسند کرتا ہوں. یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مردوں اور عورتوں ہی سے یہ دنیا قائم ہے. اگر یہ اجتماعیت، یہ یکسانیت اور اس میں ہم آہنگی میرے دوستوں کا رنگ نہیں چڑھایا جائے گا تو پھر گھروں میں اختلاف، انتشار، ہر وقت لڑائی جھگڑا، بد مزاجی، بد سلوکی آج جو گھر گھر کے اندر ہے، چاہے ہمارا گھر ہو چاہے آپ کا گھر ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں بھائی بہنوں میں لڑائی، کہیں میاں بیوی میں لڑائی، کہیں باپ بیٹے میں، بیٹی میں لڑائی. یہ ساری لڑائیاں اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تعلیم اور دین کے مطابق، سیرت و سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ کام میرے دوستو ان علماء کی نگرانی میں، مکاتب میں، مدارس کے اندر خوب اچھی طرح سے ہو رہے ہیں. آپ اکتساب فیض کیجئے. میں اسی گاؤں کا آپ ہی کا ایک بچہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کی دعاؤں سے کچھ کہنے سننے کا سلیقہ دیا ہے. میری یہ تمنا ہوتی ہے جب بھی گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات کی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں آ جائیں. یہ دل کے اندر تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی قبول فرمائے اور اس گاؤں کے اندر اپنی خیر، اپنی برکت اتار دے اور گاؤں کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نجات کا پروانہ مرحمت فرمائے. لیکن اس نجات کو پانے کے لیے میرے دوستو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کو اگر کامیاب اور بامراد بنانا ہے تو پھر ہمیں تنہا اس دنیا کے اندر کچھ کام کرنے ضروری ہے. نماز کا پابند ہر بچہ بنے، ہر بچی بنے، ہر بوڑھا بنے، ہر بوڑھی بنے، ہر جوان بنے، ہر فرد بنے. نماز کے تعلق سے میرے دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف کچھ بوڑھے ہیں جو اگلی صفوں کے اندر ہوتے ہیں، چند ایک نوجوان ہیں جو پچھلی صفوں کے اندر آ جایا کرتے ہیں. یہ صورتحال گاؤں کے لیے کبھی بھی خوش آئند نہیں، کسی بھی آبادی کے لیے خوش آئند نہیں ہے. اللہ کا منادی دن میں 5 بار پکار لگاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو سمجھو، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر اس دنیا کے اندر تقویٰ، طہارت اور تقدس کی زندگی
کر کے نہیں پہنچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی گرفت فرمائیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت میں اگر اپنا ٹھکانہ پکا کرانا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہونے سے ڈرتے رہو، اور جب یہ ڈر اور خوف پیدا ہوگا وہی ڈر تم کو نماز کی طرف راغب کرے گا، اس کی عظمت کو، اس کی شہنشاہیت کو، اس کی احکم الحاکمین ہونے کی صفت کو پہچانو۔ آج پہچانو گے نماز کی طرف آ جاؤ گے، پھر گندگی اور برائی کے لیے تمہارا قدم خود رک جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کی پابندی ہونا چاہیے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو نکاح ہوا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارا ہر کام دین بن جاتا ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں، ہمارا کھانا عبادت، سوتے ہیں سونا عبادت، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ جو حوائج بشریہ میں سے ہے اگر سنت اور سیرت کے مطابق انجام دیا جائے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من اعطا للہ ومنع للہ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنكَحَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ جس بندے نے اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دیا، آپ کا مسجد ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے، اللہ کے نام پر ہم دین کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پیسے سے بربادی کا کام کرے گا، وہ کرکٹ کھیلے گا، وہ مشاعروں میں لگائے گا، وہ گندی مجلسوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرے گا، وہ شراب نوشی میں لگائے گا، وہ چوہے کے اڈے پر جانے والا ہے، برے کاموں میں جانے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کو دینے سے منع کر دیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کا خوف ہے، اللہ نے پیسہ امانت کے طور پر دیا ہے تو جائز حدود میں اس کا خرچ ہونا چاہیے۔ ناجائز کاموں کے اندر اگر آپ نے پیسہ لگایا اللہ تبارک و تعالی آپ سے بھی پوچھ لیں گے۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ انسان ہے، اس سے ہمارا خونی رشتہ ہے، اگر یہ ننگا بھوکا ہے تو اس کو کپڑا پہنانا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کے سر پر چھپر باندھنا یہ انسانی فریضہ بنتا ہے۔ ہم انسانی خدمت کے نام پر اس سے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے اگر بغض ہے، کسی سے اگر دشمنی ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، اس کے دین سے بغاوت کرتا ہے، اس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ازواج مطہرات خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخانہ لفظ کہتا ہے، اس سے نہیں نفرت کی جائے گی تو کس سے کی جائے گی؟ یہ تو اس لائق ہے کہ دھرتی کے اوپر ایک لمحے کے لیے اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات کو برا کر رہا ہے۔ اس عالم وجود کا جوہر وہی تو ہے، گلشن ہے ان کا فیض، انہی کی بہار ہے۔ یہ دنیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے پیغمبر نبی ہے، خاتم الانبیاء، ان کی شان میں گستاخی تو اب غزل وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے نکاح کیا، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ کیا، جہیز اکٹھا کیا، یہ نہیں، ولیمہ بڑا بھاری کیا، یہ نہیں، ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی میں مہر کی تقرر کے ساتھ کر لیجئے، ہو گیا نکاح۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا، اسی مشکل بنانے کی وجہ سے سفاح اور زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے لیے شادی کی رسموں کو کم سے کم انجام دینے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ تو نکاح کرنا یہ تکمیل ایمان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے نکاح کرتا ہے، حضور نے فرمایا ہے تزوج الودود الولود،
فإني مکافر بکم الامم، کل میدان محشر میں میری امت میرے پیچھے ہوگی، دیگر انبیاء کرام کی امتیں ان کے پیچھے ہوں گی۔ تم ایسی خواتین کا انتخاب اپنی شادی کے لیے کرو جو شوہروں سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں اور جن کے اندر نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت ہو، ایسی خواتین کا انتخاب شادی کے لیے کرو، کیونکہ اس سے میری امت میں اضافہ ہوگا، اور کل میدان محشر میں اور انبیاء کرام کے مقابلے میں جب میری امت کی تعداد بھاری ہوگی تو مجھے اس وقت فخر محسوس ہوگا۔ اور ان بچوں کی صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت کرو، اس کی ذمہ داری اولاد کی والدین کے اوپر ہے، سماج کے اوپر ہے، ماحول کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں کے ایک ایک ذمہ دار فرد کو خود بھی ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور اعمال کی پختگی عطا فرمائے، اور پھر انہیں دیکھ کر کے ان کی سرپرستی میں اس گاؤں کے نوجوانوں کو بھی اپنی زندگیوں میں اسلامی انقلاب لانے کی توفیق عطا ہو۔ سارے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے لیے ہم سب پابند عہد بنے۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔